بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8واں سپارہ مکمل اور 9ویں سپارے کے پہلے 2 پاؤ تراویح میں تلاوت کیے۔ سورۃ انعام کی 125 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، تو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب سینے کو اسلام کے لیے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ سینے کو اسلام کے لیے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے نماز بھی اچھی لگتی ہے، اسے قرآن سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی عبادات سے پیار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جو نواہی ہیں ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور یہاں پر جو شرح ہے، شرح کا مطلب کیا ہے؟ یشرح صدرہ، اس شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ شرح صدر کا مطلب اور اس کی نشانی یہ ہے کہ الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ شرح صدر کسی بندے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اللہ اسے ہدایت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تو آپ نے فرمایا کہ شرح صدر یہ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیا کرو آپ میں کہ اس انسان میں الانابۃ الی دار الخلود، کہ وہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کی توجہ آخرت کی طرف ہو جائے گی، والتجافی عن دار الغرور، اور وہ دنیا سے نفرت کرنے لگ جائے گا، دنیا سے دور بھاگنے لگ جائے گا۔ اور تیسری نشانی آپ نے بتائی والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، آپ فرمایا کہ شرح صدر اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیا کرو کہ وہ بندہ موت کی تیاری میں لگ جائے گا قبل لقاء الموت، موت کے آنے سے پہلے، یعنی موت ابھی نہیں آئی ہوگی لیکن اسے موت کی فکر پڑ جائے گی کہ موت بڑی سخت ہے، موت کے لیے تیاری کر لے، کوئی نیک کام کر لے، اعمال صالحہ کر لے۔ تو سورۃ انعام کی 160 نمبر آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 اجر عطا فرماتا ہے، فلہ عشر امثالھا، 10 اجر 10 مثل اس کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدی پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس کے الٹ دیکھیں، ایک نیکی پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 اجر مل رہے ہیں، لیکن اس کے الٹ دیکھیں، برعکس دیکھیں، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ برائی کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک برائی کے بدلے میں 10 اس سے گناہ ملے، اسے 10 بار سزا دی جائے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ فلا یجزی الا مثلھا، کہ ایک برائی کے بدلے میں ایک بار اسے گناہ ملے گا۔ اگر وہ بھی برائی کر لی، اگر ارادہ کیا تو اسے گناہ نہیں ملے گا، اگر برائی ایک کر لی تو اسے ایک مرتبہ گناہ ملے گا، لیکن اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اسے نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلہ عشر امثالھا، پھر اسے اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سورۃ اعراف کی 157 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی پیارے آقا کا ذکر کر دیا، تورات اور انجیل میں بھی آقا کی صفات موجود تھیں، سرکار کی صفات موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل میں بھی محبوب کا ذکر، محبوب کے اوصاف تم لوگ پاؤ گے۔ اب کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو ان کے علماء نے بہت زیادہ تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ وہاں سے حضور کے نام کو مٹایا جائے، حضور کے اوصاف کو مٹایا جائے، لیکن آج بھی اتنی کوششوں کے باوجود آج بھی کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں پیارے آقا کا ذکر، پیارے آقا کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ اعراف کی 96 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کا ایک جو وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکات ہو، اس کی دولت بڑھے، اس کا مال بڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ رزق کیسے بڑھے گا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر اگر اہل قرآ یعنی بستی والے اگر ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرنے لگ جاتے، تو انہیں صلہ کیا ملتا دنیا میں؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں ان پر نازل ہوتی اور زمین سے بھی برکتیں ان پر نازل ہوتی، زمینیں بھی ان کی زرخیز ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں
برکتیں عطا فرماتا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے آسمان سے بھی زمین سے بھی کھول دیتا۔ تو یہ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان جو تقوی اختیار کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا جاتا ہے۔ سورۃ اعراف کی 13 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں 2-3 باتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ آیت کریمہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کل بھی آیت کریمہ گزری تھی جہاں پر اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، کہ جو اللہ نے تم پر حلال کیا وہ اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ امر کے سیغے کے ساتھ فرما رہے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے میں حریص نہ بن جاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، اتنا کھاؤ جتنا جسم کی ضرورت ہے، لیکن یہ کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت علی سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی سے ایک اس وقت کا ایک عیسائی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے حضرت علی سے سوال کیا، آپ سے پوچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت علی سے پوچھا کہ دنیا میں جو علم ہے وہ 2 طرح کے ہیں، ایک علم الابدان ہوتا ہے، ایک علم الادیان ہوتا ہے، یعنی ایک دین کا علم ہے اور ایک بدن کا، جسم کا، یعنی کہ طب ہے، جو ڈاکٹری ہم کہتے ہیں وہ چیز ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت علی سے کہ قرآن میں علم الادیان تو بیان کر دیا گیا، دین کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن علم الابدان اس قرآن میں کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم قرآن کا پوچھتے ہو، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بلکہ ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا طب اللہ نے بیان کر دیا، علم الابدان بیان کر دیا۔ وہ علم الابدان کیا تھا؟ یہی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ جب انسان کھاتا ہے، حد سے زیادہ کھاتا ہے، تب انسان کو بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان کی خوراک متوازن ہو، انسان نفیس خوراک کھائے، اچھی خوراک کھائے، انسان بیمار نہیں ہو سکتا۔ کبھی انسان کا ایک روایت میں نے سنی تھی کہ سرکار کے پاس ایک محبت کرنے والے نے ایک طبیب بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں اور حضور کی خدمت میں جاؤ، وہاں جا کر اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، صحابہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج کرنا۔ وہ طبیب سرکار کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور کچھ عرصہ وہاں پر رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ حضور بھی بیمار نہیں ہوئے، صحابہ بھی بیمار نہیں ہوئے، تو پھر اس نے حضور سے اجازت مانگی کہ سرکار مجھے اجازت دے، میں واپسی جاتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میرا آنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے بھیجا گیا، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو تم جا کر اس کا علاج کرو، تو یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوا مدینہ میں، تو لہٰذا میرے یہاں رہنے کا مقصد ہی نہیں ہے، تو میں واپسی جا رہا ہوں۔ پھر اس نے حضور سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیں کہ یہاں بیمار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی صحتیں ٹھیک ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہماری صحت کے ٹھیک ہونے کی اور بیمار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں خوراک، جب بھوک لگتی ہے ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو ہم بس کر دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کرتے کہ ہم کھاتے رہیں بلکہ ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے ہماری صحتیں ٹھیک ہیں۔ تو حضرت علی کے کہنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کر لیا جائے کہ انسان کی خوراک متوازن ہو، حد سے بڑھی ہوئی اسراف والی نہ ہو، تو پھر انسان بیمار نہیں ہو سکتا، انسان کی صحتیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اور علم الابدان جو ہے اس آیت کریمہ سے آپ نے ثابت کیا۔ اور دوسری ایک بڑا نفیس سا نقطہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو اصول احکام ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر دیے گئے۔ کلوا واشربوا، اس میں اللہ نے حکم فرما دیا، یہ امر ہے، ولا تسرفوا یہ نہیں ہے، تو اس میں اسراف سے روکا گیا، انہ لا يحب المسرفین یہ خبر ہے۔ تو اس طرح اس میں امر، استحباب، نہیں اور جملہ خبریہ جو ہے اس ایک آیت کریمہ میں جمع کر دیا۔ اسی سے اگلی آیت کریمہ ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ قل فرما دیجئے من حرم زینۃ اللہ التی، کہ دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، دنیا کی خوبصورت لباس ہیں، دنیا کی اور زینتیں ہیں، بتاؤ کہ کس نے اس کو تم پر حرام کیا؟ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اچھا لباس پہننا حرام ہے، تم یہ سمجھتے ہو اچھی خوراک کھانا حرام ہے، تم یہ سمجھتے ہو اچھے گھر بنانا حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ من حرم زینۃ اللہ التی، کہ اس دنیا کی خوبصورتی کو، زینت کو کس نے تم پر حرام کیا ہے؟ یہ تم خود کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا التی اخرج لعبادہ،
کہ یہ تو وہ زینت ہے دنیا کی، وہ خوبصورتی ہے جو اللہ نے پیدا ہی اپنے مومن بندوں کے لیے کی ہے، یہ کافروں کے لیے پیدا نہیں ہوئی کہ تم ساری دنیا کی خوبصورتیوں کو چھوڑتے جاؤ، تم کہو کہ جائز نہیں ہے اور کافر ان کو استعمال کرتے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری کی ساری دنیا یہ ہم نے پیدا کی، کس کے لیے کی؟ اللہ تی اخرج العباد ہی، ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، لہٰذا یہ تم سب کے لیے حلال ہے، تم اسے حلال طریقے سے استعمال کر سکتے ہو۔ والطیبات من الرزق، اسی طرح اللہ نے فرمایا جو طیب رزق ہیں، حلال رزق ہیں، اللہ نے وہ بھی تم پر سارے حلال کیے ہیں، ان میں سے کوئی خوراک جو اللہ نے حلال کی وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، وہ تم کھا سکتے ہو، اس کے کھانے پینے سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ یہ جو زینتیں ہیں، یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ طیب رزق ہیں، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی مومنین کے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو ہوں گی ہی مومنین کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی اب تو یہ خوبصورتیاں، یہ زینتیں یہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، کافر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ساری کی ساری رعنائیاں، یہ ساری کی ساری زینتیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی، کافر اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ وہ آیت کریمہ ہے کہتے ہیں جس میں سارے کے سارے شریعت کے محللات سارے بیان کر دیے گئے۔ اس سے جو اگلی آیت کریمہ ہے بالترتیب یہ 3 آیتیں آ رہی ہیں، اس سے جو اگلی آیت کریمہ ہے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے محرمات بیان کر دیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام محرمات، یعنی جو بھی چیزیں ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں، ایک مومن کے لیے حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام محرمات اس ایک آیت کریمہ میں جمع کر دیے۔ یعنی یہ ان 2-3 آیتوں کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں تمام کے تمام محللات جو ہیں ان کو جمع کر دیا، تمام حلال چیزوں کو جمع کر دیا، اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو تمام کی تمام حرام چیزیں تھیں مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری ایک آیت کریمہ میں جمع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس پیاری کتاب کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا فہم عطا فرمائے۔